سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے یقیناً کمال کر دیا، ہمیں اور آپ کو عشق رسالت کا جام پلایا، اعجاز مصطفیٰ کے آداب سکھائے تو ارشاد فرمایا کہ جب آقا کی بارگاہ میں عرض کرو، بارگاہ مصطفیٰ میں خراج عقیدت پیش کرو تو کچھ یوں کہو، یا رسول اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ حضرات محترم، آپ کی بیدار سماعتیں مجھے الحمدللہ میسر ہیں، میں آپ کو اشعار سنا رہا ہوں نعت شریف کے۔ آج کل میں اپنی تقریر میں عموماً یہی نعت شریف کے اشعار پڑھتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس نعت شریف کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعجاز پر بھی روشنی ڈالی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اہل باطل کا رد بھی فرمایا ہے۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ہلکی سی وضاحت اگر میں آپ کی سماعتوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوں۔ پیزار کہتے ہیں نالین مبارک کو، ذرہ آپ جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا عشق ملاحظہ فرمائیے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قدم مبارک سے جو نالین مس ہو جائے وہ نالین شریف ہو جاتی ہے۔ آپ کے قدموں کا جس نے بوسہ لے لیا اس کا عالم یہ ہے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر فخر سے کہیں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ سرکار کے قدموں کے بوسہ کی برکت ہے۔ الحمدللہ ممبر شریف پر ملک کی مشاہیر شخصیتیں جلوہ گر ہیں۔ ناظم اجلاس منبع اخلاص حضرت علامہ آفاق رضا مشاہدی صاحب، اور کلکتہ کی سرزمین سے اٹھنے والی وہ آواز جو آج ملکی سطح پر بڑی محبت سے سنی جا رہی ہے، حضرت علامہ اظہار اشرف صاحب، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں کہ آپ کب تک نہیں بولتے ہیں۔ جب تک آپ نہیں بولیں گے تب تک ہم ان علماء کو آپ کے حوالے کیسے کریں گے؟ 10 سے 15 منٹ کے اندر میں ماحول بناؤں گا، آپ کی سماعتوں کو بیدار کروں گا، آپ مکمل طور پر تن من دھن اور سے یہاں حاضر ہو جائیں گے، ہما تنگوش ہو جائیں گے۔ میں اپنے مہمانوں کے حوالے یہ میک کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قدم مبارک سے جو نالین چھو جائے وہ نالین شریف ہو جاتی ہے۔ پھر اس نالین کا اعجاز اور اس کی برکت یہ ہے کہ اس نالین سے جو گرد و غبار لگ جائے، یا رسول اللہ آپ کے نالین مبارک سے جو غبار جھڑتے ہیں الگ ہوتے ہیں، پھر ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ غبار زمین پر نہیں رہتے، وہ صحراؤں میں نہیں رہتے، وہ دریاؤں میں نہیں رہتے، وہ پہاڑوں پہ نہیں رہتے، بلکہ اللہ انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جاتا ہے، انہیں ستاروں کے تاج میں سجا دیتا ہے۔ بول پڑے یا رسول اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ پھر ایک عقیدے کا شعر دیا، ارشاد فرمایا صدق و عدل و کرم و ہمت میں جس پر ہم اور آپ پوری کتابیں لکھیں، جس پر لائبریریاں اکٹھا کر لیں، جس کے اوپر ہم اور آپ پورا کئی دن مناظرہ کرتے رہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک مصرے میں سمیٹا اور دنیا والوں کو بتا دیا اے ایمان والو کسی کے چکر میں مت آنا، ترتیب فضیلت بھی یہی ہے اور ترتیب خلافت بھی یہی ہے۔ ایک مصرے کے اندر بتایا صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق سے مراد حضرت ابو بکر کی صداقت ہے، عدل سے مراد حضرت عمر کی عدالت ہے، کرم سے مراد حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہے، اور ہمت سے مراد مولا علی کی شجاعت ہے۔ پھر ایک مصرے میں عقیدہ دیا، فرمایا صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، اور اس کے بعد عقیدت انگڑائی لیتی ہے۔ ایک شعر الگ سے کہا بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی۔
ماشاءاللہ آمد حضور قائد ملت. بہت اچھے. واہ. ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں، پورا مجمع مچل کر کے بولے سبحان اللہ الحمدللہ. ہم نام نہاد مولائیوں کی طرح نہیں کہ عظمت صحابہ بھول جائیں اور ہمیں یہ الزام نہ دیا جائے کہ مولا علی سے ہم حسد رکھتے ہیں. یاد رکھو پورے نام نہاد مولائی کی ذریت اکھڑا ہے حضرت علی کی بارگاہ میں. اس سے بڑا کوئی شعر نہیں کہہ سکتا جو اعلیٰ حضرت نے کہہ کر کے بتا دیا ہے اور بتایا ہے. اے مولا کائنات، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو پہلوانوں کی تلواریں گرتی تھی، جو آپ پر نشانہ سادھا کرتے تھے، جو آپ پر حملہ کرتے تھے، وہ آپ کے بدن پہ تلواریں نہ گرتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو تلواریں دائیں بائیں آگے پیچھے گرتی تھی یہ آپ کو کاٹنے کے لیے نہیں، اے مولا یہ آپ کی بہادری کو سلام کرنے کے لیے گرا کر دی. واہ واہ. بہر تسلیم علی میدان میں میدان میں. سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج آپ جس کانفرنس میں بیٹھے ہیں یہ سرکار احسن العلماء کے نام سے منسوب ہے. یہ احسن العلماء کانفرنس ہے اور اس میں جو ذات والا صفات آپ کی دعوت پر یہاں مدعو ہے اور اپنے جمال جہاں آرا کے تمام تر جلوہ سامانیوں کو سمیٹ کر تھوڑی ہی دیر میں جو زینت ممبر بننے والی ذات ہے وہ حضرت علامہ قائد اہل سنت معمار قوم و ملت قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ الشاہ اسجد رضا خان صاحب قبلہ ندامت بجلہ العالیہ کی ہے، وہ یہاں پر تشریف فرما ہوں گے. حضرات محترم، آپ نے سنیوں کا دل و دماغ آج اس ممبر پر اکٹھا کر دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہم عینی والے عملی طور پر یہ بتاتے ہیں. اے دنیا والوں دیکھ لو مارہرہ میں جو برکت ہے وہ بریلی کی ہے، اور بریلی کے اندر جو اتنی عظمت پایا جاتا ہے وہ مارہرہ کا ہے. مارہرہ کبھی بریلی سے الگ نہیں، بریلی کبھی مارہرہ سے الگ نہیں. بریلی مارہرہ کی آنکھ ہے اور مارہرہ بریلی کی آنکھ ہے. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو جب پیر خانہ تلاش کرنا ہوا تو مارہرہ کی طرف نظر اٹھایا، اور اس کے بعد مارہرہ والوں نے جب اپنا معتمد تلاش کیا اور جس کے قول کو قول آخر جانا وہ بریلی شریف ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ بریلی شریف ہے، یہ مارہرہ شریف ہے. نہ بریلی شریف سے مارہرہ کو کوئی جدا کر سکتا ہے، نہ مارہرہ شریف کو کوئی بریلی شریف سے جدا کر سکتا ہے. آج آپ اس کانفرنس میں تشریف فرما ہیں. حضور تاج الشریعہ کی کرامت کی شکل میں حضور قائد ملت کی آمد ہے. حضرات آپ اپنے نگاہوں سے ان کی زیارت کریں گے. ہمارے بعد بہت سارے خطبہ جو اہم خطبہ ہیں ان کی تشریف آوری باقی ہے. میں صرف ایک بات کہہ کر کے اور اس کی وضاحت کر کے گزر جانا چاہتا ہوں. میں نے خطبے کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی ہے جسے عنوان سخن بنایا ہے، آج میں اس کی ہلکی سی توضیح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے کلام بلیغ میں ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا، کہا ہے دنیا والو سنو سنو، یہ جو قرآن ہے بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی نورانی کتاب ہے، بڑی مقدس کتاب ہے، بڑی مبارک کتاب ہے. اگر اس کو چھونا چاہتے ہو تو ہوشیار خبردار آگاہ ہو جاؤ، اسے تم چھو نہیں سکتے. اگر اسے تمہیں چھونا ہے تو لا یمسہ الا المطہرون. اگر قرآن چھونا چاہتے ہو تو پاک ہونا ضروری ہے. بہت اچھے. واہ واہ. ذرا سب لوگ پورے مجمع تک اگر میری آواز پہنچی ہو، سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. میں ان علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں. خطیب اہل سنت تشریف فرما ہے. قرآن نے کہا اگر قرآن کو چھونا ہے تو تمہیں پاک ہونا ضروری ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے طلبہ آپ کے مرکزی ادارہ الجامعۃ النوریہ سے اساتذہ کی محنت و مشقت کے
کی دین بن کر کے اور ان کی محبتوں کا صلہ اور ثمرہ بن کر کے استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی عبدالسبحان صاحب کی ایک کامیاب قیادت کا ثمرہ بن کر کے آج حافظ قرآن فارغ ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے اگر قرآن کو چھونا ہے، قرآن چھونا چاہتے ہو تو تمہیں پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرات محترم ذرا توجہ فرمائیے اور اس مفہوم کی وسعت میں جائیے تو گویا کہ قرآن دعوت دے رہا ہے اگر قرآن کو چھونا چاہتے ہو، اگر ہاتھ سے چھونا چاہتے ہو تو ہاتھ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرت علامہ مشاہد رضا صاحب قبلہ آپ تشریف ذرا توجہ فرمائیں، آپ لوگوں کی برکتیں دعائیں بھی چاہتا ہوں۔ اللہ گویا کہ ارشاد فرماتا ہے، رب نے فرمایا اگر قرآن چھونا چاہتے ہو تو تمہیں پاک ہونا ضروری ہے۔ ہاتھ سے چھونا چاہتے ہو تو ہاتھ کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑے سے چھونا چاہتے ہو تو کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، اگر دماغ سے چھونا چاہتے ہو تو ذہن کا پاک ہونا ضروری ہے، اگر قرآن کو قریب کرنا چاہتے ہو تو کیریکٹر کا پاک ہونا ضروری ہے، اگر قرآن کی برکتیں چاہتے ہو تو کردار کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پتہ چلا یہ پاک کتاب ہے، اس کے قریب وہی آئے گا جس کی ذات مکمل پاک ہوگی۔ ذرا بولو بولو بولو، ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ قرآن کو اگر چھونا چاہتے ہو تو پاک ہونا ضروری ہے، آپ کا کیریکٹر پاک ہونا ضروری ہے، کردار پاک ہونا ضروری ہے، عمل کا پاک ہونا ضروری ہے، بصارت کا پاک ہونا ضروری ہے، بصیرت کا پاک ہونا ضروری ہے۔ گویا کہ ہم جب قرآن پڑھاتے ہیں دارالعلوم میں بچوں کو قرآن شریف یاد کراتے ہیں تو ان کے ذہن کو بھی پاک کرتے ہیں، ان کے کردار کو بھی پاک کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو بھی پاک کرتے ہیں، ان کی ذہانت کو بھی پاک کرتے ہیں، ان کے نظر کو بھی پاک کرتے ہیں، ان کے نظریے کو بھی پاک کرتے ہیں، ان کے کیریکٹر کو بھی پاک کرتے ہیں، ان کے کردار کو بھی پاک کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ مدرسے صرف قرآن کی تعلیم نہیں دیتے بلکہ یہ طہارت کی فیکٹری ہے، جسے طہارت چاہیے وہ مدرسوں کا رخ کرے، جسے پاکیزگی چاہیے وہ مدرسوں کا رخ کرے، وہ مدرسوں میں آئے، جسے پاکیزہ سماج چاہیے وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ کرائے، جس کو پاکیزہ اولاد چاہیے وہ اپنے بچوں کا رابطہ مدارس سے جوڑ دے، جسے پاکیزہ معاشرہ چاہیے اسے مدرسے سے محبت کرنا ہوگا، مدارس کو فروغ دینا ہوگا، مدرسوں کو ترقی دینا ہوگا، مدارس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ حضرات محترم آج ہم اور آپ بلا وجہ اور ناجائز کاموں میں اپنا بہت زیادہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ بات جب مدرسے کی آتی ہے، بات جب علماء کی آتی ہے تو ہم ان کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، مدرسے میں رقم لگائیں یا نہ لگائیں، مدرسے میں چندہ دیں یا نہ دیں، کتنا دیں یا اتنا دیں، یہ مولانا کیسے ہیں، وہ مولوی کیسے ہیں۔ حضرات محترم آج آپ جو یہ نورانی اجتماع دیکھ رہے ہیں یہ علماء کی دین ہے۔ آپ نے اپنی رقم علماء کے حوالے کی تو انہوں نے عظیم الشان جلسہ سجا دیا، آپ نے علماء کے حوالے کی تو قائد اہل سنت کو بلا دیا، آپ نے علماء کے حوالے کیا تو ایسے ایسے خطبہ کو کلکتہ سے بلا دیا، علامہ مسیح الدین کو بلایا، حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب کو بلایا، ایک سے ایک ماہر فقہا اور علماء کو، مفتیان کرام کو بلا کر ان سے آپ کی ملاقات کرا دی۔ مگر یہی عوام کے حوالے ہوتا، آپ ان سے چونو چرا نہ کرتے، آپ ان سے پوچھتے بھی نہیں کہ آپ نے بلایا ہے تو کس کو بلایا ہے، آپ نے بلایا ہے تو باشرہ کو بلایا ہے کہ نہیں، پاک باز کو بلایا ہے کہ نہیں، نظر کے پاکیزہ لوگوں کو بلایا ہے کہ نہیں، نظریے کے پاکیزہ لوگوں کو بلایا ہے کہ نہیں، خیالات کے پاکیزہ لوگوں کو بلایا ہے کہ نہیں۔ ارے جسے بلایا ہے کیا اس کے چہرے پر مصطفیٰ کی سنت داڑھی سجی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ جب آپ اپنی امانتیں علماء کے حوالے کرتے ہیں تو یہ دنیا کے لفظ نہیں بلکہ مصطفیٰ کے وفادار بلاتے ہیں، رسول اللہ کے عاشق بلایا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور قائد ملت، جلسہ دستار بندی۔
اس لیے علماء پر اعتماد کرو، مدارس کے قریب آؤ۔ میں نے کہا قرآن کو چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، قرآن شریف کو ماننے کے لیے نسل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی مخالف قرآن نظر آئے، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ضابطے میں سمجھ لو اس کے نسل میں کہیں نہ کہیں گندگی ہے۔ اگر نسل پاک ہوتی تو قرآن کے خلاف بکواس نہ کرتا۔ بہت اچھے، واہ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے، پورا مجمع، ایک ایک آدمی شریک ہو، سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ بولو بات سچی ہے کہ نہیں؟ اگر نسل میں کہیں گندگی نہ ہوتی تو کبھی یہ بات نہ کرتا کہ قرآن کی آیتوں کو ہٹا دو، قرآن کی آیتوں کو بدل دو، اس کے اندر تحریف کر دو، تبدیلی کر دو۔ یہ نہیں چلے گا، چینجنگ ہوگی، اسے شاید معلوم نہیں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات محترم، میں نے جو یہ بات کہی ہے کہ جو جتنا پاک ہے قرآن اس کے اتنا ہی زیادہ قریب ہے، میں اس بات کو سمجھا کر آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، پھر ہمارے یہ علماء اور باہر کے شعراء آپ سے ملاقات کریں گے۔ میں نے کہا جو جتنا پاک ہے قرآن اتنا ہی زیادہ اس کے قریب ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیے، نظیر ڈھونڈتے لائیے۔ آپ نے دیکھا ہے جس کا دماغ اور ذہن، جس کا سینہ جتنا پاک ہے، قرآن اتنی ہی جلدی اس کے سینے میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے پاکوں کو دیکھا کہ جب کریکٹر و کردار اور اس کا سینہ پاک ہے، پاکیزگی جتنی زیادہ ہے تو تاج الشریعہ کی شکل میں 3 مہینے میں حافظ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے دیکھا پاکیزگی بڑھی ہے تو اعلیٰ حضرت کی شکل میں 1 مہینے میں قرآن تراویح میں سناتا نظر آتا ہے۔ اب بھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع سب لوگ بولو سبحان اللہ۔ یہ پاکیزگی کی بات چلی ہے، ہم نے اور دیکھی آگے پاکیزگی اور بڑھی، قرآن اور کتنا زیادہ قریب ہوا۔ ہم نے ایک روایت پڑھی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں قرآن کو اتنی جلدی پڑھتا ہوں کہ گھوڑے کی ایک رکابوں میں ایک پیر رکھتا ہوں، دوسری رکابوں میں دوسرا پیر رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ یہ حضرت علی ہیں، ذرا سب لوگ بولو سبحان اللہ۔ ان کی رفتار یہ ہے، وہ اتنی تیز قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک منافق کھڑا ہوا، کہنے لگا قرآن شریف کے اندر 6666 آیتیں ہیں، اس کے اندر 30 پارے ہیں، ہر پارے میں 20 صفحے ہیں۔ اگر کوئی تیز رفتاری سے حافظ پڑھے تو اسے ایک پارہ پڑھنے میں 20 منٹ لگتا ہے۔ ارے علی کتنی جلدی پڑھتے تھے، کتنی اسپیڈ تھی، کتنی سرعت تھی، کتنی تیزی تھی۔ میں نے کہا ارے تو علی کی رفتار ناپنے چلا ہے، اگر علی کی رفتار ناپنا چاہتا ہے تو پہلے اولاد علی کا کٹورا ناپ لے، ذرا بتا اجمیر میں خواجہ کا پیالہ کتنا بڑا۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے، واہ۔ پہلے اجمیر میں کٹورا ناپ لے، علی کی رفتار ناپنا چاہتا ہے۔ پھر بھی میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، میاں علی کی رفتار اتنی ہے، اس طریقے سے ہے، اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ علی پاک ہیں، اور ایسے پاک ہیں کہ جن کی پاکی کی شہادت قرآن دے رہا ہے۔ قرآن میں جن کی پاکی کا بیان آیا ہے، اللہ رب العزت نے جن لوگوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت نے جن کی پاکی قرآن میں بیان کر دی، اب ان کی پاکی کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے؟ جنہیں قرآن پاک کہے، جنہیں خدا پاک کر دے، وہ اتنا پاک ہوا کہ ایک رکاب میں پیر ڈالتا ہے، دوسرے میں ڈالنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتا ہے۔ اور اس کی پاکیزگی کا عالم دیکھو، وہ ایسا پاک ہوا کہ قرآن اس پاکیزگی کے اتنے قریب ہے کہ دنیا والے قرآن شریف پڑھیں تو ان کا سر لگا ہونا ضروری، مگر قرآن جسے پاک کہہ دے وہ حسین سر کٹانے کے بعد نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہ قرآن اتنا قریب ہے۔ حضرات محترم ذرا توجہ فرمائیے، وہابی کہتا ہے حضرت علی نے اتنی جلدی کیسے پڑھی؟ آپ انہیں جواب دے دو کہ ان کی پاکی تو خدا نے بیان کی ہے، جو جتنا پاک ہے قرآن اس کے اتنا ہی زیادہ قریب ہے۔ اور اگر کوئی رافضی آپ سے سوال کرے اور کہے قرآن ناقص ہے، نامکمل ہے، اپنے آپ کو مولائی کہے، تو اس کا گریبان پکڑ لو اور اس سے پوچھو کہ جب قرآن مکمل نہیں تو حضرت علی مکمل کیا کیا کرتے تھے؟ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے شامل ہو جاؤ، سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو
اگر تو کہتا ہے قرآن مکمل نہیں ہے تو حضرت علی مکمل کیا کیا کرتے تھے؟ وہ فرماتے ہیں میں مکمل کر لیتا ہوں اور تو ان کا نام لے کر کہتا ہے 10 پارے کم ہیں، کلیئی کھل گئی، راز معلوم ہو گیا، ہم نے سمجھ لیا نہ یہ لائق ہے نہ وہ لائق ہے، بلکہ اگر مسلک صحیح پر کوئی ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دامن میں آ جاؤ اور یہ قول کرتے رہو، بتاتے رہو دنیا والوں کو، اے دنیا والوں سنو، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شہرے ہیں، ان چاروں کے بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔